الطاف حسین نے ملک کا کیا نقصان کیا ہے، ملک کا کیا خانہ خراب کیا ہے، ملک کا خزانہ کتنا لوٹا ہے. ایک گھر جو والدہ محترمہ مرحومہ کا تھا، جو تمام ان کی اولاد کی ان کی وفات کے بعد نشانی کے طور پر موجود تھا، وہی آفس بنایا اے پی ایم سو کا، بعد میں ایم کیو ایم کا مرکز کہنے لگا، اور 9-0 کے نام سے بین الملکی اور بین الاقوامی طور پر آج بھی جانا پہچانا جاتا ہے. الطاف حسین کو چور کہو، ملک دشمن کہو، را کا ایجنٹ کہو، امریکہ، برطانیہ، اسرائیل کا ایجنٹ، کسی کا بھی ایجنٹ کہہ دو، تو میرے ایجنٹ ہونے کا جو فائدہ تھا یا ہوتا، جو الزامات ہیں، تو کیا زرداری سے کم دولت ہوتی میرے پاس؟ نواز شریف صاحب سے کم دولت ہوتی کیا میرے پاس؟ چودھری شجاعت صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. میں نے نہ تو ان قوتوں کے آگے جو پاکستان کی تباہی کی ذمہ دار ہیں، جو ملک کے بے وقت ہونے کی ذمہ دار ہیں، جو ملک کی معاشی تباہی بربادی کی ذمہ دار ہیں، ان قوتوں کے آگے میں نے سجدہ نہیں کیا. سینکڑوں مقدمات مجھ پر بنا کر میں جیلوں میں ٹھوسا گیا، پاکستان میں بھی اور یہاں بھی اسٹیبلشمنٹ میرے اوپر مقدمات. آپ کے علم سب کچھ ہوگا. زندگی تو ایک بار ملتی ہے، چاہے اپنے لیے جی لو یا اسے دوسروں کی سہولت، آرام، سکون اور آنے والی نسلوں کو پرسکون زندگی فراہم کرنے کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دو. ایسے لوگ شاذ و نازر نہیں ہوتے ہیں. تو دکھائیں، الطاف حسین کے گھر سے نیٹو کا اسلحہ تو نکال لیتے ہیں، الطاف حسین کے گھر سے پتہ نہیں کیا کتنے دہشت گرد پکڑ لیتے ہیں. تو الطاف حسین ایجنٹ بھی ہے، دہشت گرد بھی ہے، ساری خرابیاں اس میں ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پورے پاکستان میں 120 گز کے مکان جو والدہ محترمہ مرحومہ کا ہے، اس کے علاوہ پورے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ایک گز زمین نہیں نکال سکی الطاف حسین کی. میں بتاتا ہوں، پاکستان کے 3 بڑے کردار ہیں. نمبر 1، رولنگ ایلیٹ، جو جاگیرداروں، وڈیروں، سرداروں، خانوں، بڑے بڑے زمینداروں کی، سرمایہ داروں کی شکل میں موجود ہے. اسے کہتے ہیں رولنگ ایلیٹ، جو اقتدار میں سے آتی رہی ہے، اولاد در اولاد، نسل در نسل، ان کی اولادیں اقتدار میں آتی رہتی ہیں. دوسری ہے پاکستان کی عدلیہ، تباہی اور بربادی کی ذمہ دار. اور تیسری ہے فوجی اسٹیبلشمنٹ. اب اس فہرست کو الٹا کر لیں، الٹا کر کے دیکھیں تو نمبر 1 پہ آ جائے گی فوجی اسٹیبلشمنٹ، پھر عدلیہ، پھر رولنگ ایلیٹ. رولنگ ایلیٹ کا عدلیہ اور رولنگ ایلیٹ اور عدلیہ کا کہ یہ دونوں سہولت کار ہیں. جو سب سے بڑے طاقت رکھنے والا ادارہ ہے فوج کا، اس کے سہولت کار ہیں. اس کے گناہوں، بدکرداریوں، تباہ کاریوں، لوٹ مار میں یہ رولنگ ایلیٹ کے جاگیردار، وڈیرے، بڑے بڑے سیاستدار، چوری چکاری سے امیر بننے والے، دولت مند بننے والے، اور فوجی جرنیل کرپٹ. ان کرپٹ فوجی جرنیلوں کی وجہ سے پوری فوج کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور نعرے یہ لگتے ہیں، یہ جو دہشت گردی ہے، یہ جو غنڈہ گردی ہے، یہ جو قتل و غارت گری
جو مارا ماری ہے اس کے پیچھے وردی ہے. الطاف حسین سے اسی لیے نفرت کی جاتی ہے. کرو مجھے نہ خالی ہاتھ پیدا ہوا تھا میں اور خالی ہاتھ ہی اس دنیا سے مجھے جانا ہے. بس میں نے تو اپنی زندگی وقف کر دی ہے انسانیت کے لیے, انسانیت کی فلاح بہبود کے لیے, ان کی آنے والی نسلوں کے بہتر سے بہتر مستقبل کے لیے. جن لوگوں کو میں نے وزیر, ایم پی اے, سینیٹر, میئر, ڈپٹی میئر, کونسلر, چیئرمین وغیرہ بنایا وہ اس وقت ارب پتی بن گئے ہیں. سب نہیں, بیشتر. الطاف حسین کا کوئی بنگلہ ڈیفنس کلفٹن اسلام آباد آپ پارا کہیں بھی آپ نہیں دکھا سکتے. آئیے اب میں وضاحت کرتا ہوں. دیکھیے یہ چیزیں جاننے کے لیے صرف ایک تقریر ہی کافی نہیں ہوگی, میرے آپ کے تمام لیکچروں کو سننا ہوگا. یہ فوج عوام اور ملک کی محافظ فوج نہیں ہے, فوج ہے. دیکھیے مجھ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. کیوں کہ کرنے والے اس کے جرنیل ہیں, لیکن ادارہ آ جاتا ہے پورا فوج. جیسے میں نے پہلے کہا, حالانکہ عام فوجی, غریب فوجی مظالم میں حکم مان کر شریک تو ہوتا ہے, لیکن ظلم و بربریت کے احکامات دینے والا, لوٹ مار کرنے والا نہیں ہوتا. حکم کی تابعداری ضرور کرتا ہے. یا اللہ اس مہاجر قوم پر اپنا رحم فرما دے. 1947 سے لے کر آج تک مہاجروں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس کو بیان کرنا اگر شروع کیا جائے اور ایک ظلم اور جبر کی داستان بتائی جائے تو اس کے لیے سال درکار ہوں گے. اتنا ظلم ہوا ہے, تب بھی وہ مظالم ختم نہیں ہوں گے. اپنے لیڈروں کو پہچانو, پوچھو کہ تم اللہ میاں کے یہاں سے لکھوا کے لے کر آئے تھے کہ تمہارے خاندان میں ہی حکومت رہے گی نسل در نسل, سارے خاندان. ایک کا نام بتا دیجئے جو بغیر خاندان کے ہو, سیاسی یا مالدار خاندان سے نہ ہو. ایک ملے گا الطاف حسین جو بسوں میں لٹک کر جس نے سفر کیا, جس نے ٹیوشن میں پڑھا کے اپنی تعلیم حاصل کی. کبھی سپریم کورٹ کا کوئی ایک واقعہ ہے کہ کسی غریب کی بچی کے ساتھ ہونے والی یا بچے کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے لیے سپریم کورٹ کے ججز اپنے گھر سے نکل کر رات کو عدالت کے دروازے کھول کر عدالت لگا بیٹھے ہوں؟ کوئی ایسا واقعہ ایک بھی ہے؟ یہ عدالتیں رات کو کھلتی ہیں تو نواز شریف کے لیے کھلتی ہیں, نواز شریف کے لیے کھلتی ہیں, پی ڈی ایم کے لیے کھلتی ہیں. یہ عدالتیں کھلتی ہیں تو زرداری کے لیے کھلتی ہیں. کوئی الطاف حسین نظر نہیں آتا. پاکستان کے لوگوں اور دنیا بھر میں رہنے والے سنو, ہم نے یہاں سے پٹیشن سپریم کورٹ میں تو یہاں سے پٹیشن بنا کے ڈی ایچ ایل کے ذریعے ریکارڈڈ ڈیلیوری کے ذریعے ہم نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور تمام ججز آف سپریم کورٹ, تمام جسٹسز کے نام علیحدہ علیحدہ کر کے ہم نے یہاں سے پٹیشن بھیجی. اگر وہ کہیں کہ یہ پٹیشن نہیں تو خط سمجھ لیتے, فریاد سمجھ لیتے, کم از کم جواب تو دے دیتے, ایکنالجمنٹ تو کر لیتے, مگر اس عدلیہ نے نہیں کی.